ویلکم بیک. فرینڈ شپ آؤٹ، دہشت گردی ناٹ آؤٹ، دشمن کی تمام تر سازشیں ناکام ہو گئی ہیں. جینٹل مین گیم ایک بار پھر جیت گیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لائی. سری لنکا کے کھلاڑی پاکستان میں سیکیورٹی سے مطمئن، دورہ پاکستان جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئے. نئے شیڈول کے مطابق دوسرا ون ڈے کل اور تیسرا آخری ایک روزہ میچ اتوار کو راول پنڈی میں ہی کھیلا جائے گا. قومی اسمبلی اجلاس سے چلیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. اب کے بار بھی جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور فطرت الخوارج نے پاکستان کے دارالخلافہ کو ٹارگٹ بنایا اور جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس ہے اس کی انٹرنس پہ مجھے جناب اسپیکر یہ بھی کہنے دیجئے کہ ہماری جو اسلام آباد پولیس کے جوان تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور وہاں جو اہلکار متعین تھے دروازے پہ، سر انہوں نے روکا اس خودکش حملہ آور کو کہ وہ کچہری کے پریمیسز میں داخل نہ ہو، اور اس رکنے کی وجہ سے شاید کتنی ہی جانوں کی جو ہے میں سمجھتا ہوں حفاظت ہو گئی. ادروائز یہی دھماکہ اگر کچہری پریمیسز کے اندر ہوتا تو اور زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی. سر میرے ایک انتہائی قریبی بھائی ہیں اسلم گھومن صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان کا جوان سال بیٹا، جنہیں سر پچھلے ہفتے ہی 10 دن پہلے سپریم کورٹ میں پریکٹس کا لائسنس ملا. سر کسی وکیل کے لیے یہ بہت بڑی معراج ہوتی ہے. 2.25 لاکھ وکلاء ہیں پاکستان میں سر، ان میں سے صرف 5,000 کے پاس سپریم کورٹ پریکٹس کا لائسنس ہے. سر وہ اپنی اس انرولمنٹ کی خوشی میں گئے اور جی لا منسٹر صاحب. چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، CDF جسے ہم مخفف میں کہتے ہیں. سر ان کے عہدوں پہ اب جو تعیناتیاں ہونی ہیں اس کے بارے میں سر 3 قوانین کی سمری جو ہے وہ آئی تھی وزارت دفاع کی طرف سے، خواجہ آصف صاحب نے پیش کی، وفاقی وزیر دفاع نے، جسے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. اور ایک جو آئینی عدالت سر قائم کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے سر، اس میں کچھ ترامیم تھیں کیونکہ پہلے بینچز تھے اب عدالت ہے، تو وہ سر وہ مسودہ بھی منظور کیا. اس کو ہم نے پارلیمانی افیئرز نے یہ ریکویسٹ دی تھی کہ کیونکہ سر 2 ہفتے سے ہم سیشن میں ہیں تو میری یہ استدعا ہے کہ آپ اگر سیکریٹریٹ کو ہدایت کریں. جی ٹھیک ہے. سپلیمنٹری ایجنڈا کی اجازت ہو گئی تھی سر، وہ پلیس کر دیا جائے تاکہ ایوان کے سامنے اس کے خد و خال بیان کرے اور سر وہ پیسج کے لیے پیش کیا کر دیں. جی پلیس کر دیں. جی آئٹم 3A پہ آ جائیں. خواجہ محمد آصف صاحب، منسٹر فار ڈیفنس، ٹو موو آئٹم نمبر 3A. Sir, I introduce the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. A bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Army Amendment Bill stands introduced. 2025 stands in. Khwaja Muhammad Asif Sahab to move item number 3B. I introduce the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953. The Pakistan Air Force Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2025 stands introduced. Khwaja Muhammad Asif Sahab to move item number 3C. I introduce the bill to further amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025. A bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 stands introduced. 3D, Law Minister Sahab to move item number 3D. Sir, I wish to move that the bill to introduce the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Supreme Court Practice Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 stands introduced. Item 3E, Khwaja Muhammad Asif Sahab, Minister for Defense, to move item number 3E. Sir, I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct
of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with to take into consideration the bills from item number 3F to 3M. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take consideration the bills from item numbers 3F to 3M. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Khwaja Mohammad Asif Saab to move item number 3F. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 11 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 11 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item 3G. Sir, I move the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item number 3H. Mic kone? Ji. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, Pakistan Air Force Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 5 stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 5 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab to move, Minister of Defence, to move item number 3. Aye. So I beg to move that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Air Forces Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item 3J. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 6 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab, Minister for Defence, to move item 3K. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Senator Azam Nazir Tara Saab, Minister for Law, to move item number 4L. Mr. Speaker, sir, ये भी जैसे मैंने Sorry, it's 3L. 3 है नहीं जी 3L जी मूव की सर ये देखें. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up now clause by clause. The question is that clause 2 to 4 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 4 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short titles, stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title, stands part of the bill. Azam Nazir Tar Saab, Minister for Law, to move item number 3M. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. जी आजम साहब वजाहतें कर दूं, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सर जब हमने 27वीं आईनी तरमीम असेंट होगी और वाइन का हिस्सा बन गई तो उससे हम आहंग करने के लिए ये तरामीम है. ये नए लॉज नहीं हैं, ये मौजूदा लॉज में तरामीम हैं. किसी लॉ में 2 तरामीम, किसी में 3 हैं. आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा. तो इस लॉ के तहत वो स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है. मियाद ओहदा वही 5 साल है. इसमें कानून ने ये वजाहत कर दी है कि क्योंकि अब ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा. यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 ईयर्स. इसके अलावा जो एयर फोर्स और नेवी के लॉज थे उनमें जहाँ पे कुछ क्लॉजेज ओमिट हो रही थी वो ओमिट की हैं और जो कुछ ऐड होना था सर वो ऐड कर दिया है. जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो आइनी बेंचेस अब नहीं रहे सर, कोर्ट जो है आइन के तहत कायम कर दी गई है
اس میں پہلی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس صاحب کی ہونی ہے. وہ لا کا کمانڈ نہیں ہے, وہ وزیر اعظم صاحب نے انیشیٹ کرنا ہے جی ان کی سمری جو ہے. اور اسی طرح اس کی بابت جو جہاں جہاں پہ آئینی بینچز کا ذکر تھا اس کو اومٹ کر دی گیا ہے. نئی عدالت جو ہے سر وہ اپنے لیے خود اڈاپٹ کرتی ہے رولز آف پروسیجر کیا ہوں گے. تو اس لیے کیونکہ سر یہ ساری ہم نے پروسیسز جو تھے منسٹریز نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیے, کابینہ نے منظور کیا تھا. یہ مختصر ترامیم تھی, اس لیے سر ان کو اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے, پلگ ان کرنے کے لیے سر ایک ترتیب میں پاس کی گئی ہیں. میں نے کہا جی میڈیا کے دوست بھی ہیں, باقی صاحب بھی کھڑے ہیں, تو میں ایک دفعہ پھر سر شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایوان کا. سر ایک آدھ اور بل تھا جو جی میں لے رہا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ کا, سر ہم نے اس پہ بھی کنسنٹ دی تھی کمیٹی میں. سر وہ بڑی دیر سے پینڈنگ ہے. ہمیں کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی ہیں پاکستان کی سر. ہم نے کئی ملٹی لیٹرز کا حصہ ہیں, جی ایس پی پلس پروگرام اور چیزیں ہماری کمٹمنٹس ہیں. تو سر میں وہ بھی منسٹر پارلیمنٹری افیئرز نے اور میں نے بطور وزیر انسانی حقوق اس میں سر ہم نے اس کو کہا تھا ہمارا بل مرج کر دیا جائے اس پہ. سر if that may be taken up. تشریف رکھیے. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب ٹو موو آئٹم موشن جی موشن موو کیجیے. Rise to move a motion under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules may be suspended to take up private members' business. جی شرمیلا صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 11A ناؤ. Raja Khurram صاحب نے. Sir, I moved item number 11. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rule may be suspended to take up the private member's bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is dropped. Raja Khurram Nawaz Sahab, Chairman Standing Committee. انجم عقیل صاحب آپ پڑھ دیں. I, Chairman Standing Committee, on behalf of On Interior and Narcotics Control, to move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men and transgender children and any vulnerable person against domestic violence prevention and protection bill 2025 till today be condoned. Now put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to establish an effective system for protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025 till today be condoned. Moved by Dr. Sharmila Faruqi MNA. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. جی انجم عقیل صاحب موو کیجیے. جی پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر. آنریبل یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کل میں نے اپنی جو تقریر کی تھی اس میں ایک چیز مس کر گیا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہاں پر تشریف فرما نہیں ہیں. ایم کیو ایم کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا اور وہ اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی باوجود. تو میں نے ایم کیو ایم کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حلیف جماعتوں سے, بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے, اور وہ میں یہ بات ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی انجم عقیل صاحب. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, to move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender children, any
vulnerable person آپ against 11C domestic پڑھیے violence. انجم صاحب 11C پڑھیے 11C. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotic Control, to present the report of Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender children and any vulnerable person against the domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. The report of the Standing Committee on the bill to establish an effective system for protection, relief, rehabilitation of women, men, transgender children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention Protection Bill stands presented. Dr. Farooqi Sahaba to move item number 11D. Sir, I rise to move that under Rule 288 of the rules of... ایک سیکنڈ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں جب وقت آئے گا تب اپوز کیجئے گا نا تو جب سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کنڈون ہو رہی ہے اب تب اپوز جب آئے گا میں دوں گا ہر جگہ تو نہیں میں بولنے دوں گا جب وقت آئے گا میں دوں گا بولنے جی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب Sir, I rise to move that under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Dr. Sharmila Farooqi Sahaba to move item number 11E. Sir, I rise to move that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. جی اب فرمائیے اب آپ اپوز نہیں کر رہے جب اپوز کرنے کا ٹائم ہے اب کرنے کا ٹائم ہے اس وقت نہیں تھا آپ لوگ پرانے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں 2002 سے بیٹھے ہیں تب بھی جی کون بات کرے گا جی نعیمہ کشور صاحبہ شکریہ جناب اسپیکر صاحب آپ بھی میرے خیال میں اس انداز سے نہیں چل رہے تھے پتہ نہیں شاید پچھلے گورنمنٹ کے اثرات آپ پہ بھی پڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جب پچھلا ٹرانسجینڈر کا بل آیا تھا تو آپ بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں تھے سر واحد آپ تھے جو اس بل کے ساتھ ایگری نہیں تھے میرے ساتھ تھے وہ میں بعد میں بتاؤں میں ایکسپنج کر رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا تو لیکن یہ دیکھیں جب کمیٹی کی رپورٹ تھی تو کمیٹی کی رپورٹ کو پہلے ادھر پریزنٹ ہونے چاہیے ہمیں 2 دن کا ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ موو کر سکے ہم اس میں کوئی بات کر سکے نہ ہمیں یہ کمیٹی کی رپورٹ ادھر پریزنٹ ہوئی ہے نہیں بٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اظہر فاروق سے مزید تفصیلات لیں گے اظہر بتائے گا آج سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ان کا استعفیٰ بھی منظر عام پر آ گیا ہے منصور علی شاہ نے اپنا استعفیٰ جو ہے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئینی پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا ہے اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی انصاف سے دور کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت اور میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر
زیادہ دیر پائیدار ثابت نہیں ہوتی اور اصلاح ایک یقینی عمل ہے، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم کے نقصانات جو ہیں وہ منمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے اس میں مختلف حوالوں کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اب مزید جو ہے وہ خدمات سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو اکتوبر 2024 میں منظور ہوئی عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ تب امید تھی کہ سپریم کورٹ بطور فل کورٹ اس ترمیم کا بغور آئینی جائزہ لے گی۔ اس امید پر میں اپنے ادارے سے وابستہ رہا، مگر آج وہ امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ کی روشنی کسی حادثے سے نہیں بجھی، اسے بجھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2009 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے حلف لیا تو میں ایک آئینی عدالت کا حصہ بنا تھا۔ انہوں نے مختلف جو ہے اپنے استعفے میں مختلف حوالوں کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب مزید جو ہے اس موقع پر خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کا دل کی گہرائی سے شکر گزار بھی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ کے اندر اپنی ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور استعفیٰ دے کر واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اظہر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اپنے استعفے میں کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے اور سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھیج دیا ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر کاری ضرب لگائی گئی۔ مزید کہا کہ ترمیم سے انصاف عام آدمی سے دور کمزور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خدمت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے استعفے میں، اور اب سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، بڑی اور اہم خبر، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر کاری ضرب لگائی گئی۔ یہ موقف جسٹس منصور علی شاہ کا سامنے آیا اور انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ترمیم سے انصاف عام آدمی سے دور کمزور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ میں نے ادارے کی عزت کی اور ایمانداری دیانت کے ساتھ خدمت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جسٹس اطہر من اللہ بھی مستعفی ہو گئے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور بنیاد یہی بنائی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ میں نے ادارے کی عزت کی، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ترمیم سے انصاف عام آدمی سے دور کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے۔ راجہ محسن سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے، راجہ محسن سے بھی بات کریں گے۔ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا، اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے استعفیٰ سامنے آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ راجہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ محسن بتائے گا اطہر من اللہ کے استعفے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ پاکستان سے منصور علی شاہ کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوا دیا گیا ہے۔ دونوں جج صاحبان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کو خط لکھے گئے تھے جس میں 27ویں آئینی ترمیم اظہار کیا گیا تھا۔ آج بھی ایک خط جسٹس راجہ محسن آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں آ پا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کی جانب سے استعفیٰ سامنے آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھیج دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے 13 صفاتی جو استعفیٰ ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی، میرا ضمیر صاف ہے اور میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بھی خبر سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔